جادو کے توڑ کے لیے تین چیزیں چاہیے ہوں گی ہمیں نا. تین چیزیں. ہاں, کوئلے, آسمانی رنگ کا سوتی دھاگا, صحیح, اور تیسری چیز عمل کرنے والا. اچھا, عمل کرنے والا بھی چاہیے, کرنے والا بھی. ٹھیک ہے, لائیے جی. اچھا دیکھیں, آسمانی رنگ کا جو دھاگا ہے نا, آپ کوئلے لے کر آ جائیں. آسمانی رنگ کا دھاگا, کھڑے ہوں گے جنید بھائی, ذرا دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. میرے ہی کاٹ کر دیں, پتہ چل جائے. آپ کا ہی میں انشاءاللہ نیت کر کے آیا تھا کہ آپ کے جادو کا توڑ انشاءاللہ الکریم وہ کریں گے. پہلے تو چیک کریں گے کہ جادو ہے بھی یا نہیں. جی, پہلے تو یہ پتہ چلنا چاہیے نا. جی ماشاءاللہ. واہ جی واہ, کوئلے بھی آ گئے ہیں جی. تین چیزوں کے حوالے سے ماشاءاللہ جنید بھائی ہمیں بتا رہے ہیں. ایک تو آگ چاہیے ہے, ہم نے چونکہ اسٹوڈیو میں ہم کوئلے لے کر آئے ہیں, ابھی یہ جل چکے ہیں. اور دوسرا آسمانی رنگ کا سوتی دھاگا, یہ دو چیزیں. اور پھر تیسرا عمل کرنے والے جنید بھائی. ہوتا یہ ہے کہ پھر جنید بھائی ہمیں آپ کہاں سے ملیں گے؟ پوری دنیا میں اس وقت آپ کو دیکھا جا رہا ہے. آپ نے کہا تیسرا عمل کرنے والا. آپ کی اپنی دعوت اسلامی ماشاءاللہ دنیا کے 45 سے زائد ممالک میں دکھیاری امت کی غمخواری کر رہی ہے, روحانی علاج کر رہے ہیں ماشاءاللہ. واہ 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 واہ. اور الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے 4000 سے زائد مقامات پر روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں, جہاں سے اپنا روحانی علاج کروا سکتے ہیں. واہ. اور جو عمل میں عرض کرنے لگا ہوں نا, جادو کا توڑ, یہ ناظرین خود بھی کر سکتے ہیں, اور اس کا باقاعدہ مکمل طریقہ بھی روحانی علاج کے بستے سے آپ کو مل جائے گا. کیا بات ہے, کیا بات. یہ بتانے کا, دکھانے کا, سکھانے کا مقصد یہ ہے ناظرین کہ تاکہ آپ بھی سیکھ لیں, کیونکہ بعض اوقات لوگ سوالات کر رہے ہوتے ہیں, پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ کیسے کرنا ہے, یہ کیسا ہونا چاہیے, یہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے, طریقہ کار کیا ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں ایک تو یہ دیکھیں, یہ ذرا قریب سے دکھائیے گا. جی, آسمانی رنگ کا سوتی دھاگا یہ میرے ہاتھ میں. اس میں دھاگے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پولیسٹر کا نام, ریشمی دھاگا جسے بولتے ہیں, اس میں اسمیل آپ کو پتہ نہیں چل پائے گی. سوتی دھاگے میں اسمیل کا پتہ چل جائے گا, محسوس ہو جائے گی کہ آیا ہے یا نہیں. اچھا, اب اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو سحر زدہ شخص ہے نا, جی, تو اس کے سحر زدہ یعنی جس پر جادو کیا گیا ہے, جس پر جادو ہوا ہے, جس کا ہم جادو کا توڑ کر رہے ہیں, صحیح, یعنی جو مریض ہے, اس کے سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک 11 تار ناپنے ہیں. اب آپ اس کو پکڑیں, یہ اب آپ تھوڑا سا ادھر ہو جائیں تاکہ آپ کے سر سے لگائیں آپ اس کو. یہ جہاں سے بال اگتے ہیں, یہاں سے بال اگتے ہیں, وہاں سے لے کر ہم پاؤں کے انگوٹھے تک ایک دھاگا ہم نے یہ ناپ لیا. یہ دبا لیں پاؤں کے نیچے, یہ پاؤں کے نیچے یہ ایک دھاگا ناپ لیا. ایک پاؤں کے, یہ ایک دھاگا ہو گیا یہاں تک. اتر گیا بھائی, چلیں کوئی بات نہیں, دوبارہ کر لیتے, مضبوط, چلیں کوئی بات نہیں, دوبارہ. کوئی مسئلہ نہیں. یہ بھی اثر تو نہیں ہے کہیں, یہ اثر نہیں, جادو کی وجہ سے گر گیا انشاءاللہ. صحیح ہے, یہ دھاگا آپ نے ناپ لیا, یہ ایک دھاگا ہو گیا. صحیح, یہ ادھر سے لیا ہم نے, یہ ادھر سے قریب کیجیے گا سر سے ذرا. ایک تو یہ دیکھیں, سر پہ لگائیے گا, سر پہ. کون لگا رہے ہیں بھائی؟ جی, یہ دیکھیں جہاں سے بال اگتے ہیں, یہاں سے لے کر اور پھر دوسرا یہ دیکھیے گا ذرا, پاؤں کی طرف. جی جی ماشاءاللہ, پاؤں کے انگوٹھے تک. جی ماشاءاللہ, یہ ایک دھاگا ہو گیا. اسے ایک دفعہ پھر فکس کیجیے گا. یہ اسی طرح ہم نے 11 دھاگے ناپنے ہیں. صحیح, اس کو دھاگا بھی کہہ سکتے ہیں, تار بھی بول سکتے ہیں. اچھا, یہ 11 دھاگے ناپنے ہیں. یہ ایک دھاگا ہو گیا. صحیح, تو اسی طرح اب ہم نے, یہ تو ایک ہو گیا نا, یہ ایک ہو گیا. اچھا, یوں ہی بار بار ایسے ہی ناپنے ہم نے, جی اسی طرح ناپنے, یا ایک ہو گیا پھر اس کو ہم دوبارہ کرتے رہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دھاگا ناپ لیا تو اسی کے سائز کے آپ نے 10 دھاگے اور جو نا وہ کاٹ لیے. اچھا, یہ 11 کے 11 دھاگے اسی طرح آپ نے یہ ناپنا. یہ ہمارے عمل کا حصہ آئے گا کہ دھاگوں کو ناپ کر ہی اس کے بعد پھر کاٹا جائے. اچھا, یہ 2 دھاگے ہو گئے. اب یوں پکڑی رکھوں گا میں, یہ پکڑ کے رکھیں آپ. اچھا, یہ تیسرا دھاگا ہو گیا. شاہ جی پکڑتے بھی جائیں اور شمار بھی کرتے جائیں. 3 ہو گیا بھائی. چلیں 3 بھائی, کاؤنٹ کون کر رہا ہے؟ کوئی کاؤنٹ بھی کر لے, پتہ چلے کہ میں حاضر انشاءاللہ. چلیں یہ 3 ہو گئے نا, طارق بھائی, یہ 3 ہو گئے. 3 جی, اب ہم یوں ہی ہم نے, چونکہ یہ ایک مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہم توڑ نہیں کر رہے ہیں, ایک توڑ کا پریکٹیکل طریقہ بتا رہے ہیں. آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ ایک دھاگا آپ نے یہاں جیسے سر سے, جو مریض ہے جس پر جادو ہوا ہے, استخارے میں آ چکا ہے, جن کا کنفرم ہے ان پر جادو ہے, یا جادو کی معلومات بھی لینا چاہتے ہیں, آپ گھر میں بھی معلومات لے سکتے ہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. تو آپ نے یہ کام کرنا ہے, سوتی دھاگا لے لیا ہے, مریض کے یہ سر جہاں سے یہ بال اگتے ہیں یہاں سے لیں آپ, ان کا یہ
اور پاؤں کے انگوٹھے تک یہ 11 مرتبہ آپ نے ایسے ہی اس کو ناپ لینا ہے، ایک ایک کر کے، ایک ایک کر کے. ایک ہو گیا، اب اسے کٹ کر دیں، پھر دوسرا ہو گیا کٹ کر دیں، تیسرا ہو گیا کٹ کر دیں. یوں 11 دھاگے آپ نے لے لینے ہیں. اب 11 دھاگے لینے کے بعد اگلا کیا کرنا ہے؟ ہاں اب اگلا کرنا یہ ہے کہ یہ 11 دھاگوں کو 2 مرتبہ ہم طے کر لیں گے. اچھا یہ ہو گیا. آگے ہے 2 کونے ان کے، 2 کونے، دونوں کونوں کو آپس میں ایک مرتبہ ملایا. یہ ایک مرتبہ ہم نے طے کر، یہ کلوز کیجئے گا، کلوز کیجئے گا جی. یہ دونوں سروں کو ایک مرتبہ جو، یہ دیکھیں یہ ہم نے دونوں سرے یہ ایک مرتبہ ہم نے طے کر لیے. اب یہ دیکھیں اسی طرح یہ دوسری مرتبہ بھی ہم نے، اب یہ جب یہ ہم نے طے کیا تھا تو اتنا ہو گیا، ٹھیک ہے. اب یہ دوسری مرتبہ بھی ہم نے اس کے دونوں کونے، یہ دیکھیں یہ دونوں کونے ہم نے یہ 2 مرتبہ ملا دیے. اب یہ تقریباً اتنا سا ہو جائے گا. اب یہ تصور کر لیں کہ یہ 11 دھاگے ہیں نا جی. اب ہم نے ان 11 دھاگوں پر 11 گرہیں لگانی ہیں. 11 گرہیں جی، 11 گٹھانے لگانی ہیں، 11 گانٹھ لگانی ہیں. کس انداز سے لگانی ہے؟ پہلے تو ہم پڑھیں گے اس میں قرآن پاک کی جو آخری سورت ہے اس سے پہلے والی سورۃ الفلق، سیکنڈ لاسٹ. جی سیکنڈ لاسٹ. صحیح. قل اعوذ برب الفلق ایک مرتبہ پڑھیں گے. اس میں کوشش یہ کرنا ہے کہ پہلے یہ گرہ لگانے سے پہلے ڈھیلی ایک یہ گرہ کلوز کیجئے گا. یہ دیکھیں یہ ڈھیلی گرہ ہے جی. اب میں پڑھوں گا سورۃ الفلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ سورۃ الفلق پڑھنے کے بعد پھونک ماری اور فوراً اس کو کس دیں گے، ٹائٹ کر دیں گے. صحیح. یہ ایک مرتبہ ہو گئی. اسی طرح پھر دوبارہ سورۃ الفلق پڑھیں گے اور ڈھیلی ایک گرہ لگانے کے بعد پہلے پھونک ماریں گے پھر فوراً اس کو بھی کس دیں گے. اسی طرح ہر بار سورۃ الفلق پڑھتے جائیں گے، ڈھیلی گرہ لگانے کے بعد پہلے اس میں پھونک ماریں گے فوراً اس کو کس دیں گے. اب آپ تصور کر لیں کہ اس میں 11 گرہیں لگ چکی ہیں. صحیح. اب ان دھاگوں کو ہم نے جلتے ہوئے کوئلے، اب دیکھیں کوئلے بھی ہمارے سامنے ہیں اور جل بھی رہے ہیں، جل بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا جلتے ہوئے کوئلوں پر بھی اور اسی طرح چولہے پر توا رکھ کر بھی آپ یہ دھاگا اس پر ڈال سکتے ہیں. صحیح. اچھا اب یہ دھاگا دیکھیں ہم نے اس میں ڈال دیا. یہ تصور کر لیں آپ، صحیح ہے. مکمل عمل کرنے کے بعد ہم نے دھاگا ڈال دیا. اب اس میں سے قبلہ شاہ صاحب ہوگا یہ کہ اس میں سے بدبو نکلنا شروع ہوگی. اگر تو جادو ہوا نا جی تو اب اس میں سے بدبو آنا شروع ہو جائے. اتنی سخت بدبو آئے گی کہ آپ کا کھڑا رہنا مشکل ہو جائے. اچھا. اگر جادو ہوا. صحیح. اور اگر نارملی آپ کھڑے کوئی آپ کو بدبو نہیں آ رہی تو آپ سمجھ لیں کہ جادو نہیں ہے. نہیں بدبو ایک تو اس کے جلنے کی بھی بدبو ہوتی ہے نا، ایک تو دھاگے کی بدبو ہوگی. اس کے علاوہ بھی آپ کو اس کے اندر سے ایسی بدبو آنا شروع ہو جائے گی کہ آپ کا کھڑا رہنا مشکل ہو جائے گا. اچھا. جی جیسے مثال کے طور پر ہم کسی کی نظر اتارتے ہیں نا مرچوں کے ذریعے، ایسی عجیب و غریب قسم کی دھانس نکلنا شروع ہو جاتی ہے کہ وہاں کھڑا رہنا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. جی تو اب جو یہ سارا کا سارا عمل کرنے کے بعد جب یہ دھاگے اس میں ڈالیں گے بدبو آنا شروع ہوگی تو سمجھ لیں کہ جادو ہے. اللہ اکبر. تو یہ آپ چند ایک بار کریں گے تو الحمدللہ سمجھ جادو کا توڑ ہو جائے گا اور بدبو آنا بند ہو جائے گا. اچھا یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جادو معلوم کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور جادو کی کاٹ بھی ہے. یہ جادو کا توڑ ہی تو بتایا گیا. جی جادو کی توڑ بھی ہے اور اگر کسی پر ہوگا تو اس کا معلوم بھی ہو جائے گا کہ یہ جو انداز اپنا ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جل رہا ہے اور ہمیں بدبو نہیں آ رہی. ابھی تو ہم نے باقاعدہ پورا عمل کیا بھی پورا کیا نہیں ہے نا، پریکٹیکل ناظرین کو یہ کر کے دکھایا ہے. جی تو یہ ایک انداز ہے مدنی چینل کے ناظرین جو آپ کے لیے بیان کیا گیا ہے اور اسے آپ لازمی طور پر یاد رکھیں اور دیکھیں یہ روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی ایک نیکی کی دعوت ہمارے ہاں، بلکہ پورا پروگرام ہی نیکی کی دعوت ہوتا ہے. اسے آپ ضرور بھی ضرور شیئر کیا کریں. انشاءاللہ یہ شیئر بہت سی زندگیوں میں سکون لے کر آئے گا. بہت سے ایسے افراد جو پریشانی کا شکار ہیں، کسی دکھ میں، درد میں، تکلیف میں مبتلا ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے بھی خیر ہوگی. آج یہ ایک ہم نے پریکٹیکل کیا ہے وللہ الحمد، اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تقریباً 4000 سے زائد 4000 سے زائد مقامات پر الحمدللہ روحانی علاج کے یہ اسٹال لگتے ہیں. آپ اپنے قریبی، آپ جس ملک میں ہیں، جس شہر میں ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے علاقے میں کہاں دعوت اسلامی کا اسٹال لگتا ہے. بلکہ آپ یوں کریں کہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے ملاقات کریں، فیضان مدینہ کی معلومات لے لیجئے کہ علاقے میں فیضان مدینہ کہاں ہے. پہلے تو یہ سوال یہ بھی اپنے آپ سے کریں مجھے فیضان مدینہ کیوں نہیں معلوم، میرے علاقے میں فیضان مدینہ اور مجھے معلوم نہیں ہے. تو پھر خیر
اگر نہیں معلوم تو معلومات لے لیجیے ذمہ داران سے، اور پھر مستقل طور پر فیضان مدینہ میں جانے کی نیت کیجیے. انشاءاللہ فیضان مدینہ سے آپ کو معلومات بھی مل جائے گی، اور ممکن ہے فیضان مدینہ میں ہی یہ تعویذات کا سلسلہ بھی، اسٹال بھی مل جائے آپ کو، اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ استخارہ بھی کروا سکتے ہیں اور اپنا روحانی علاج بھی کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ضرور ملیں گی. ہمیں جو آج طریقہ معلوم ہوا ہے مدنی چینل کے ناظرین، وہ یہی تھا کہ یہ سوتی دھاگا آسمانی کلر کا، اچھا کسی اور کلر کا نہیں لے سکتے آسمانی رنگ کا ہی ہونا چاہیے. یہ دیکھیے بھی آسمانی رنگ کا یہ ہے بھی آسمانی کلر کا لگ رہا ہے بھائی کہیں. سوتی ہی دھاگا ہونا چاہیے نا. جی اچھا، یہ سوتی ہی ہو. یہ دیکھیں یہ سوتی دھاگا ہی ہے، اور یہ ہے بھی آسمانی کلر. سوتی دھاگے کی ہمیں نارملی پہچان کیا ہوگی، کیا کہیں گے؟ یہ جو نارملی اگر ہم جیسے جا کر دکان والوں سے وہاں اگر ان کو بتایا جائے نا کہ بھئی ہمیں سوتی دھاگا ہی چاہیے، آسمانی رنگ کا چاہیے، تو یہ آپ کو بآسانی مل جاتا ہے. اس میں کوئی اتنی آزمائش ہوتی ہے. یہ جو جن سے کپڑے سلائی ہوتے ہیں یہ وہی دھاگا ہے نا؟ نہیں، وہ دوسرا دھاگا ہوتا ہے. اچھا، وہ ریشمین ہوتا ہے. اچھا جی، تو یہ اس کی مدنی چینل کے ناظرین احتیاط آپ نے کرنی ہے کہ جب آپ جائیں تو ان سے کہہ دیجئے گا کہ ہمیں سوتی دھاگا چاہیے. تو انشاءاللہ کچھ پیسے زیادہ دینا بھی پڑ جائیں تو دے کر آپ اپنے مطلب کا سوتی دھاگا یہ حاصل کر سکتے ہیں. جادو کے توڑ کا ایک اور بڑا طاقتور، بڑا بہترین اور بڑا پاورفل عمل میں عرض کر، اور جو ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے یہ باقاعدہ ارشاد فرمایا. جی، اس کے لیے چاہیے ہوں گے آپ کو بیری کے 7 پتے. اچھا، بیری کے 7 پتے. 7 پتے چاہیے. صحیح. ان 7 پتوں کو ناظرین آپ 2 پتھروں کے درمیان اچھی طرح کوٹ لیں. صحیح. لنگری وغیرہ میں نہیں، اس طرح آپ نے دیکھی وہ پتھر کی جو سیل ہوتی ہے. جی جی، پتھر کی سیل ہے. پتھر کی سیل ہے تو اس کو پتھر سے جو ہے نا آپ کوٹ لیں. کوٹنے کے بعد اب اس کو پانی میں ڈال دیں. 1 مرتبہ آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر آپ اس پانی پہ دم کر. صحیح. اس میں سے آپ 3 گھٹ پانی پی لیں. صحیح. پھر جو بقیہ تھوڑا پانی ہے نا اس کو مزید پانی میں ملا کر اس پانی سے آپ غسل کر لیں. اچھا. تو الحمدللہ جو بھی آپ پر جادو کے اثرات ہیں، جو بھی جادو کیا گیا ہے، وہ سارے کے سارے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے. طبیعت میں آپ کو باقاعدہ ایک افاقہ اور ایک ہلکا پن محسوس ہوگا. اچھا، یعنی بیری کے پتے کوٹ لیے، 7 پتے 7 پتے کوٹے اور پتھر پر رکھ کر پتھر سے کوٹے ہیں. ہاں. اچھا، اسے پانی میں ملانا ہے 7 مرتبہ آیت الکرسی. 1 مرتبہ آیت الکرسی اور چاروں کل. 1 مرتبہ آیت الکرسی اور چاروں کل. 1 مرتبہ آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر اس پانی پہ دم کر کے 3 گھٹ پانی پی 3 گھٹ پانی پی لینا ہے. پھر اس پانی سے غسل کر لیں. زبردست ہو گیا. یہ بھی ہمیں بہترین ایک اور طریقہ الحمدللہ رب العالمین معلوم ہوا ہے. یہ بھی ان تکلفات سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو یہ بھی انداز اپنا لیں، یہ بھی کر لیں. اچھا، بیری کے پتوں والا بھی عمل کر لیں.